بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ سٹوریز اور یہ کہانیاں صرف سٹوری اور کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر کہانی، ہر سٹوری کے پیچھے ایک شہر آباد ہے اور ایک نصیحتوں بھرا ملک آباد ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خلیفہ ہارون رشید حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ منی میں قیام کی پہلی رات تھی۔ اس کا وزیر فضل بن ربیع رات گئے تک خیمے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر ہارون رشید سے اجازت لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور خواب راحت کے مزے لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اچانک سنا کہ کوئی اس کے خیمے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ اٹھ کر باہر آیا تو ہارون رشید کو کھڑے پایا۔ فضل نے زمین بادب چوم کر کہا، امیر المومنین، اس وقت کیسے تکلیف فرمائی ہے؟ حضور حکم دیتے غلام خود دولت دربار پر حاضر ہوتا۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس وقت میرا دل کسی مرد کامل، مرد کلندر، اللہ پاک کے ولی کی زیارت کی متمنی ہے۔ مجھے کسی ایسے بزرگ کے پاس لے چل۔ فضل نے عرض کیا کہ یہاں قریب ہی سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقیم ہے، اگر آپ پسند فرمائیں تو ان کے یہاں چلیں۔ ہارون رشید نے کہا، ہاں وہیں چلو۔ دونوں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیامگاہ پر پہنچے۔ فضل نے دروازہ دستک دی۔ سفیان نے پوچھا، کون؟ فضل نے کہا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ سفیان جلدی سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے پیغام بھیج دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون کچھ دیر ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا۔ چلنے لگا تو پوچھا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی حاجت مند ہو تو ارشاد فرمائیے۔ سفیان نے کہا، میرے سر پر قرض ہے۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ ابو محمد کا قرض فوراً ادا کرنے کا انتظام کرو۔ پھر دونوں وہاں سے چل پڑے۔ اثناء راہ میں ہارون رشید نے فضل سے کہا کہ میرے دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوا، کسی دوسری مرد خدا کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے کہا کہ امیر المومنین فلاں جگہ محدث عبدالرزاق بن حمام بن نافع بن حمیری الصنعانی قیام پذیر ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، چلو انہی کے پاس چلتے ہیں۔ فضل نے عبدالرزاق بن حمام کی رہائش گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے عبدالرزاق نے آواز دی، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالرزاق عجلت سے باہر نکلے اور بولے، امیر المومنین مجھے طلب فرما لیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ ہارون رشید ان سے بھی تھوڑی دیر تک گفتگو میں مصروف رہا اور چلنے کا ارادہ کیا۔ چلتے چلتے عبدالرزاق سے پوچھا کہ آپ پر کوئی قرض ہے تو بتا دیجئے۔ عبدالرزاق نے جواب دیا، امیر المومنین میں اتنی رقم کا مقروض ہوں۔ ہارون رشید نے فضل کو حکم دیا کہ اے ابو عباس، ان کا قرض ادا کر دو۔ وہاں سے چلے تو ہارون رشید نے فضل سے کہا کہ اے ابو عباس، یہاں بھی میرے دل کی مراد پوری نہیں ہوئی، چلو کسی اور کے پاس چلتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، فضل نے عرض کیا کہ امیر المومنین اس طرح فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقیم ہے۔ ہارون رشید نے کہا، تو آؤ اب انہی کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خیمے پر پہنچے۔ اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جب فارغ ہو گئے تو فضل نے دروازے پر دستک دی، پوچھا، کون ہے؟ فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اندر ہی سے فرمایا کہ یہاں امیر المومنین کا کیا کام ہے؟ ان سے کہو تشریف لے جائیں اور میرے مشاغل میں مخل نہ ہوں۔ فضل نے کہا، سبحان اللہ،
کیا صاحب امر خلیفہ کی اطاعت آپ پر واجب نہیں ہے؟ فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ میری اجازت تو نہیں ہے، ہاں حکومت کی زور پر اندر آنا چاہتے ہیں تو تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ کھول دیا اور ساتھ ہی چراغ گل کر دیا تاکہ ہارون رشید کا چہرہ دکھائی نہ دے سکے۔ ہارون رشید اور فضل دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے اور گھپ اندھیرے میں فضیل کو ڈھونڈنے لگے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ سے مس ہو گیا۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہی نرم ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کتنا خوش نصیب ہوگا اگر قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے۔ ہارون رشید نے کہا اللہ آپ پر رحمت کرے، ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کسی علاقے کا حکومت عطا فرمائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اے عباس، میں نے تمہیں تمہارے نفس پر امیر بنایا، ایسا نفس جو اطاعت حق میں مشغول رہے، اس حکومت سے بہتر ہے کہ جس کی ذمہ داریوں کا کوئی شمار نہیں۔ حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی۔ ہارون رشید نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر المومنین، عمر بن عبد العزیز جب مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے رجا بن حیاوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سالم بن عبداللہ اور محمد بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں، مجھے کوئی مشورہ دو۔ اے ہارون رشید، ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو خلافت کو آزمائش خیال کیا، لیکن تم اور تمہارے ساتھی اسے نعمت سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب سنو کہ عمر بن عبد العزیز کو سالم بن عبداللہ نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہیں تو مسلمانوں میں جو بڑے عمر کا ہے اس کو اپنے باپ کی طرح دیکھو، جو آپ کی عمر کا ہے اس کو اپنے بھائی کی طرح، اور جو لڑکا ہے اس کو اپنے فرزند یعنی بیٹے کی طرح سمجھے۔ اسی طرح غیر عورتوں کو اپنی ماؤں کی طرح اور اپنی بہنوں کی طرح سمجھیں۔ رجا بن حیاوہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اگر آپ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے سامنے شرمسار ہونا نہیں چاہتے تو مسلمانوں کے لیے وہی پسند کیجیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہیں اسے مسلمانوں کے لیے بھی برا سمجھیں، پھر جب چاہے بے خوف و خطر اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کر دیجیے۔ اے ہارون رشید، اے خلیفہ المسلمین، میں بھی تمہیں اسی دن کا خوف دلاتا ہوں جب بڑے بڑے مضبوط قدم ڈگمگا جائیں گے۔ اللہ تم پر رحم کرے، کیا تمہارے ساتھی عمر بن عبد العزیز کے ساتھیوں کی طرح جو تم کو ان جیسا مشورے دیتے ہیں؟ حضرت فضیل کے ارشاد سن کر ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو کہا کچھ مزید ارشاد فرمائیے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا اے ہارون رشید، تیرے اس حسین و جمیل چہرے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں دوزخ کی آگ میں جھلس نہ جائے۔ یاد رکھ قیامت کے دن حق تعالیٰ تجھ سے ایک ایک مسلمان کی نسبت سوال کرے گا کہ تو نے اس سے انصاف کیا یا نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی بڑھیا کسی رات بھوکی سوئی ہوگی تو قیامت کے روز وہ بھی تیرا دامن پکڑے گی اور تجھ سے جھگڑا کرے گی۔ بس اس چہرے کو آگ سے بچا سکتا ہے تو بچا، اور زندگی کے لیل و نہار اسی طرح گزار کہ تیرے دل میں اپنی رعیت کے بارے میں کوئی گھوٹ یا کینہ نہ ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس حاکم نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے دل میں اپنی رعایا کے خلاف کینہ بھرا ہوا ہو، وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ ہارون رشید یہ سن کر زاروں قطار رونے لگا، یہاں تک کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ فضل بن ربی نے حضرت عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے امیر المومنین سے کچھ نرمی برتیے، آپ نے تو انہیں مار ہی ڈالا ہے۔
حضرت ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اے عربی کے بیٹے، ہارون رشید کو تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہلاک کیا ہے، میں نے انہیں ہلاک نہیں کیا۔ ہارون رشید کو ہوش آیا تو اس نے حضرت فضیل سے پوچھا کہ آپ پر کوئی قرض ہے تو فرما دیجئے۔ فرمایا خدا کی قرض ہے جس کو وہ مجھ سے محاسبہ کرے گا، پس ہلاکت میں میرے لیے جب مجھ سے باز پرس ہوگی اور میرے کوئی دلیل کام نہ آئے گی۔ ہارون رشید نے کہا میں لوگوں کا قرض پوچھتا ہوں۔ فرمایا میرے رب نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ حکم دیا ہے کہ میں اس کی وعدہ کو سچا جانوں اور اس کی اطاعت کروں۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے سوا کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مجھے نہ تو ان سے رزق حاصل کرنے کی خواہش ہے اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی رازق اور زبردست قوت والا ہے۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ 1000 دینار کی تھیلی ہے، میری والدہ کی میراث ہے اور خالص، طیب اور پاک ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ فضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا افسوس، میری تمام نصیحتیں رائے گاں گئی اور تم نے ان کو دل میں جگہ نہ دی۔ یہ مال اس کو دو جس کو اس کی ضرورت ہے، لیکن تم اس کو دیتے ہو جس کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجھ پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ میں تجھے نجات دلانا چاہتا ہوں اور تو مجھے ہلاکت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ فضل بن ربیع کہتا ہے کہ پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئے اور ہم دونوں سلام کر کے ان کے قیامگاہ سے باہر آ گئے۔ راستے میں امیر المومنین نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا دیکھا مردان حق ایسے ہوتے ہیں، آئندہ جب میں تم سے کہوں کہ کسی مرد خدا کے پاس لے چلو تو تم اس قسم کے فضیل بن ایاز جیسے مرد کے پاس لے جایا کرو۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کبھی دنیا کے طلب میں نہ لگیں، اپنے آخرت کی فکر کو ملحوظ رکھیں اور خود کبھی کوئی عمارت اور وزارت حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ البتہ اگر مسلمانوں کے مشوروں سے کوئی عہدہ سونپ دیا جائے تو حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان نصیحتوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی رضا پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔